كل شيء قدير إذ أنتم بالعدوة الدنيا وهم بالعدوة القصوى والركب أسفل منكم ولو تواعدتم لاختلفتم في الميعاد ولكن ليقضي الله أمرا كان مفعولا ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة وإن الله لسميع عليم إذ يريكهم الله في منامك قليلا ولو أراكهم كثيرا لفشلتم ولتنازعتم في الأمر ولكن الله سلم إنه عليم بذات الصدور وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا وإلى الله ترجع الأمور صدق اللہ العلی العظیم۔ اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی تم غنیمت حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ، اس کے رسول، رشتہ داروں، یتیموں، مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے۔ اگر تم ایمان لائے ہو اللہ پر اور اگر تم یقین رکھتے ہو اس بات پر کہ اس یوم الفرقان کو ہم نے اپنے بندے پر جو فتح نازل کی تھی، جس روز وہ دونوں لشکر ٹکرائے تھے، وہ ہماری طرف سے تھی، اور یہ کہ اللہ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے۔ کیا وہ وقت تم کو یاد نہیں جب تم وادی کے اس کنارے تھے اور وہ وادی کے دوسرے کنارے تھے اور قافلہ ساحل کی طرف تمہارے قریب تھا؟ اگر پہلے سے تمہارے اور ان کے درمیان جنگ کی کوئی قرارداد ہوتی تو ضرور اس میں کچھ نہ کچھ اختلاف ہوتا، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ اللہ اس بات کا فیصلہ کر چکا تھا کہ جو وہ طے کر چکا ہے وہ ظہور میں آئے، تاکہ جسے ہلاک ہونا ہے وہ دلیل کے ساتھ ہلاک ہو، اور جسے زندہ رہنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ زندہ رہے۔ اور یقیناً اللہ سب کی سنتا اور سب کو جانتا ہے۔ اے رسول، جب اللہ نے تمہیں تمہاری نیند میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا تھا، وہ اگر چاہتا تو ان کو بہت کر کے بھی دکھاتا، لیکن اگر ایسا ہوتا تو تم کم ہمت ہو جاتے اور تم یقیناً اپنے معاملے میں ایک دوسرے سے اختلاف کرنے لگتے، لیکن خدا نے تمہیں اس سے بچا لیا۔ وہ تمہارے دلوں کے حال اچھی طرح جانتا ہے۔ اور یاد کرو کہ جب کہ مقابلے کے وقت خدا نے تم لوگوں کی نگاہوں میں دشمنوں کو حقیر کر کے دکھایا اور تم کو ان کی نگاہوں میں تھوڑا کر کے دکھایا، تاکہ جو بات ہونی تھی وہ ہو جائے، اور سارے معاملات اللہ ہی کی طرف رجوع ہوا کرتے ہیں۔ وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ، تم یقین رکھو، تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی غنیمت تم حاصل کرتے ہو اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کا شکر و احسان ہے کہ آج 10واں پارہ شروع ہو رہا ہے اس سلسلہ درس کا۔ اس کے خاتمے پر انشاءاللہ ایک تہائی قرآن کریم ہو جائے گا۔ یہ سورہ انفال ہے، اور پچھلی جو آیات تھیں اس سے آپ جوڑ لیجئے آج کے بیان کو۔ مشرکین مکہ کا خیال تھا کہ اللہ ہمارے پر عذاب نازل نہیں کرے گا، چونکہ ہم ابراہیم کی اولاد ہیں علیہ السلام، اور اس لیے کہ ہم مسجد حرام کے متولی ہیں، حاجیوں کو ہم پانی پلاتے ہیں، نیکیاں ہم کرتے ہیں، نماز ہم پڑھتے ہیں، اللہ کی عبادت کرتے ہیں، ہم اللہ کی راہ میں خرچ کرتے ہیں۔ وہ یہ سمجھتے تھے کہ اللہ کا عذاب ہم پر نازل نہیں ہوگا، بلکہ یہ حق و باطل کا ایک فیصلہ اس میں لڑائی میں ہو جائے گا۔ بدر کی لڑائی میں خانہ کعبہ کے پردے پکڑ کر انہوں نے دعا مانگی تھی کہ اے اللہ، جو حق پر ہو آج اس کی جیت ہو جائے، اور جو باطل ہو وہ برباد ہو جائے۔ ابو جہل نے کہا تھا، پروردگار ہم میں سے جو رشتوں کو توڑ رہا ہے، رشتوں کو بھول رہا ہے، اس کو تباہ کر دے۔
اور جو رشتے قائم کرنا چاہتا ہے، اصلاح چاہتا ہے، اس کو باقی رکھ۔ اتنا یقین تھا ان کو اپنی حقانیت کے اوپر۔ کسی آدمی کو اگر اپنی سچائی پر یقین ہو تو اس کا یہ مطلب نہیں ہوتا کہ وہ سچی ہے لازمی طور سے۔ کئی بار شیطان ہماری نگاہ میں باطل کو خوشگوار اور خوشنما کر کے دکھاتا ہے۔ دلیل ہدایت، توفیق ہدایت اللہ کی طرف سے ملتی ہے، اور یہ دعا مانگنی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ حق و حق ہمارے سامنے کھول کے ظاہر کرے۔ محض اس لیے کہ ہمارا دل کسی بات کو حق جانتا ہے یا ہماری آنکھیں کسی بات کو حق سمجھتی ہیں، اس بات کی قطعاً دلیل نہیں ہے کہ وہ حق بھی ہے۔ مشرکین مکہ خدا سے عذاب کی دعائیں مانگ رہے ہیں کہ پروردگار اگر ہم باطل ہیں تو ہمارے پر پتھر برسا دے، ہمارے پر عذاب نازل کر دے۔ انہیں فخر ہے اس بات پر کہ ہم ابراہیم کی ملت ہیں، ابراہیم کی قوم ہیں، ہم خانہ کعبہ کے متولی ہیں، خانہ کعبہ ہمارے پاسباں ہے، اور یہ کہ ہم آئے ہیں اپنا خون بہانے کے لیے، اس لیے کہ خانہ کعبہ کی حرمت کو بحال کریں، اپنے بزرگوں کے دین کی آبرو کو زندہ رکھیں۔ یہ سمجھ کر آئے ہیں کہ ہم باطل کے مقابلے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ وہ سارے ان کی باتوں کو، ان کی دعاؤں کو، ان کی ذہنیت کو اللہ تبارک و تعالیٰ پیش فرما رہا ہے۔ اور پچھلی آیات میں یہ تھا کہ اللہ نے ارشاد فرمایا تھا کہ جہاں تک تمہاری تولیت کا سوال ہے، خانہ کعبہ کی تولیت پر جو تم کو ناز ہے، خانہ کعبہ کی تولیت نہیں ہے یہ، بلکہ تم نے غصب کیا ہے، اس پر قبضہ کیا ہے۔ خانہ کعبہ کی تولیت کے حقدار صرف وہ لوگ ہیں جو اللہ تعالیٰ سے اپنے رشتہ استوار رکھتے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے، جبکہ تمہارا یہ حال نہیں ہے۔ تمہیں اپنی عبادتوں اور نمازوں پر ناز ہے، لیکن تمہاری نمازیں صرف دھوم دھڑکے کے علاوہ کچھ بھی نہیں ہے، تالیاں، سیٹیاں۔ خدا سے وابستگی کا صحیح جذبہ تمہارے اندر نہیں ہے۔ دولت تم خرچ کرتے ہو، لیکن وہ اس لیے نہیں ہوتی کہ اللہ کا کلمہ سربلند ہو، بلکہ وہ اس لیے ہوتی ہے کہ حق کا راستہ روکا جائے۔ تو تمہاری ساری عبادتیں جو تم بہت دیکھ رہے ہو خوشگوار انداز میں، وہ عبادتیں نہیں ہیں، بلکہ شیطان کا دھوکہ ہے۔ اور اس جنگ نے فیصلہ کر دیا ہے اس بات کا کہ کون حق تھا اور کون باطل، کیونکہ یہ تمہاری منہ مانگی ہار ہے، تم نے اپنی زبان سے مانگا تھا۔ اس بات کو اللہ تعالیٰ نے کہا تھا پچھلی آیات میں، اور آخر میں یہ وارننگ دی تھی۔ اللہ نے فرمایا تھا کہ اکٹھے ہو کر کے جو آئے ہیں، یہ سب بات حق کے مقابلے میں کفار جتنے بھی آئے ہیں، ان کا اتحاد مسلمانوں تمہیں دل شکستہ نہ کرے۔ ان کا اتحاد جو یہ ایک ہوئے ہیں، یہ کسی حق کی بنیاد پر نہیں ہے، یہ صرف بغض کی بنیاد پر ہے۔ اللہ تعالیٰ کا یہ قانون ہے کہ اللہ تعالیٰ خبیث کو اکٹھا کر دیتا ہے، اس لیے تاکہ اس کا قصہ ایک ہی ساتھ پاک کر دیا جائے، یہ پورا پلندہ جہنم کی آگ میں ایک ساتھ جھونکا جائے۔ وہ اتحاد ایک دوسرے کو تقویت دینے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ وہ ایک دوسرے کو برباد کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ جیسے لکڑیاں گٹھا بنتی ہیں، اکٹھا ہوتی ہیں، وہ ایک دوسرے کو طاقت نہیں دیتی، بلکہ ایک دوسرے کی آنچ دوسری لکڑی کو جلانے میں مدد دیتی ہے۔ کفار کا اتحاد، باطل کا اتحاد طاقت نہیں ہوتا، بلکہ وہ صرف اس لیے ہوتا ہے تاکہ ایک ساتھ اللہ تعالیٰ اس کو شکست سے دوچار کرے۔ مسلمانوں سے یہ بات کہی گئی تھی کہ مسلمانوں، اگر یہ لوگ باز آ جاتے ہیں، چاہے دکھاوے کے لیے باز آئیں، تو ان کی نیتیں اللہ تعالیٰ جانتا ہے، تو اپنے ہاتھ روک لو، لیکن اگر یہ باز نہیں آتے تو اللہ کی مدد پر یقین رکھو، اللہ تعالیٰ مدد فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ جس کا مددگار ہو اس کو کوئی ہرا نہیں سکتا ہے۔ یہاں پر یہ آیات ختم ہوئی تھیں، نواں پارہ ختم ہوا تھا، اس کے بعد اب یہاں سے جو آیات میں نے پڑھی ہیں وہ شروع ہوتی ہیں۔ تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو مال غنیمت تم نے حاصل کیا ہے اس کا 5واں حصہ اللہ کے لیے ہے۔ تو یہ سورہ انفال ہے، اور یہ شروع ہوئی تھی یہاں سے کہ مال غنیمت کے سلسلے میں جھگڑا ہوا۔ مال غنیمت کس کا ہے؟ صحابہ کرام کی جماعتیں آپس میں متفرق ہو گئیں۔ کچھ نے کہا کہ مال غنیمت ہم نے جمع کیا ہے اس لیے ہم کو ملنا چاہیے، کچھ نے کہا کہ ہم رسول اللہ کی حفاظت کر رہے تھے اور آپ ہی تو ہیں اصل میں مرکز اسلام، اس لیے ہمیں ہونا چاہیے، اور کچھ نے کہا کہ ہم کفار کا پیچھا کر رہے تھے اور ان سے مقابلہ کر رہے تھے، اس لیے ہمیں ہونا چاہیے۔ یہ مسئلہ تھا، یہ سوال تھا جس کا جواب اللہ نے دیا تھا کہ قل الانفال للہ والرسول، یہ انفال جو ہیں تو اللہ اور اس کے رسول کے ہیں، کسی کے بھی نہیں ہے۔ یہ بات وہاں اصولی طور سے کہہ دی گئی تھی کہ یہ مال جو جنگ میں حاصل ہوتا ہے یہ اجتماعی ملکیت ہوتا ہے، انفرادی ملکیت نہیں ہوتا ہے، سارے مسلمانوں کی ملکیت ہوتا ہے، اور یہ کسی ایک کی ملکیت نہیں ہوتا ہے۔ اس کو اللہ رسول جس طرح تقسیم کریں اس کو اس طرح سے تقسیم کیا جائے گا۔ اصولی طور سے وہاں بات کہی گئی تھی، تفصیل اس کی یہاں پر بیان ہو رہی ہے۔ تو قرآن کریم کا یہ اعجاز بیان ہے۔ قرآن کریم نے وہاں پر اس مال کے لیے لفظ انفال استعمال فرمایا تھا۔ نفل کہتے ہیں اس چیز کو جو فرض سے الگ ہوتی ہے، جو زائد ہوتی ہے، اس کو نفل کہتے ہیں۔ آپ کہتے ہیں نماز نفل آپ پڑھتے ہیں، تو نفل جو ہوتا ہے وہ فرض سے الگ ہوتا ہے، وہ آپ کی طرف سے ہوتا ہے، اصل نہیں ہوتا ہے وہ۔
نفل وہ چیز ہوتی ہے جو ایکسٹرا ہوتی ہے. تو نفل کا مطلب یہ ہے، انفال اللہ نے فرمایا کہ وہ مال کا نام دیا انفال یہ سمجھانے کے لیے، لڑائی اس کے لیے نہیں تھی، مال کے لیے نہیں تھی لڑائی تو اللہ کی رضا کے لیے تھی. یہ تو نفل ہے، یہ تو ایکسٹرا اوپر سے مل گیا ہے، الگ سے مل گیا ہے. تم سمجھتے ہو لڑائی اس مقصد کے لیے تھی، اس کے لیے نہیں تھی، بلکہ یہ تو نفل ہے. اور یہاں پر اللہ نے اس کے لیے لفظ غنیمت استعمال فرمایا، وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ. غنیمت کہتے ہیں اس مال کو جو بغیر عوض کے حاصل ہوتا ہے، بلا عدل کے. المال بلا عدل، عربی میں اس کا ترجمہ ہے غنیمت. تو یہ لفظ بھی اللہ نے جان بوجھ کر استعمال فرمایا اس لیے کہ یہ بتایا جائے کہ مسلمانوں کا مقصد جنگ مال کا حاصل کرنا نہیں ہے، بلکہ یہ تو غنیمت ہوتا ہے، یعنی ایک زائد چیز ہوتی ہے. یہ کسی لڑائی کا بدلہ نہیں ہے، یہ تو بلا بدلے کے یوں ہی فری میں ملتا ہے. یہ اللہ کا فضل اور احسان ہے کہ اس نے اس کو حلال فرمایا ہے. یہ غنیمت ہے، یہ اس کے لیے لڑائی نہیں ہوئی تھی، یہ مقصد نہیں ہے لڑائی کا، بلکہ یہ اوپر سے ملا ہوا ایک بغیر بدلے کے ایک مال ہے. یہ اللہ نے ارشاد فرمایا. تو لفظ غنیمت اور وہاں لفظ نفل اشارہ دینے کے لیے ہے، اور یہیں پر وہ سارے اعتراضات بھی صاف ہو جاتے ہیں جو ہمارے برادران وطن کرتے ہیں. وشو ہندو پریشد نے قرآن کریم کی 22 یا 24 آیات کی ایک لسٹ شائع کی ہے. دیش میں دنگے کیوں ہوتے ہیں، اس کا ہیڈنگ ہے دیش میں دنگے کیوں ہوتے ہیں. 24 آیات کی لسٹ ہے. یہ اعتراض وہ کرتے ہیں کہ اسلام جو ہے لوٹ مار کی خاطر لڑائی کو جائز قرار دیتا ہے. لوٹ مار کو غنیمت ترجمہ انہوں نے کیا لوٹ کا مال. وہ جو انہوں نے ٹریکٹ بانٹا ہے، پمفلٹ بانٹا ہے، اس میں ہندی میں ہے، اس میں غنیمت کا ترجمہ انہوں نے کیا لوٹ کا مال. لوٹ کا مال، اور کہتے ہیں کہ لوٹ کا مال اسلام جائز قرار دیتا ہے. لوٹ مار کے لیے لڑائی لڑنا وہی جو پرانے زمانے میں ڈاکو راستہ کاٹ لیا کرتے تھے اور دوسروں کا مال چھین لیا کرتے تھے، اسی کا مقدس نام قرآن کریم نے مال غنیمت رکھا ہے. لڑائی کے صدقے میں جو کچھ حاصل ہوتا ہے، اس طرح سے قرآن کریم نے گویا لوٹ مار کو قانونی شکل دی ہے، اس کو جسٹیفائی کیا ہے قرآن کریم نے. یہ ان کا اعتراض ہے. وہی بات کرتے ہیں، حالانکہ غنیمت کا جو ترجمہ ہے وہی نہیں جانتے. غنیمت کا لفظ خود یہ بتا رہا ہے کہ اسلام اس تصور کو رد کر رہا ہے کہ لڑائی جو ہوتی ہے وہ مال کے حاصل کرنے کے لیے ہوتی ہے. قرآن کریم یہ بتانا چاہتا ہے لڑائی مال کے حاصل کرنے کے لیے نہیں ہوتی، یہ تو غنیمت ہوتی ہے. یعنی یہ بغیر کسی بدلے کے جو بچا ہوا مال، جس کو آج کل اسپوائلس آف وار کہتے ہیں، بچا ہوا جو مال ہے آخر کوئی تو لے گا، کوئی وہ لے گا، وہ اللہ کی طرف سے حلال کر دیا گیا ہے مسلمانوں کے لیے، مجاہدین کے لیے. یہ اس مقصد سے نہیں تھی وہ لڑائی، وہ اللہ کی رضا کے لیے تھی، وہ الہ کلمت الحق کے لیے تھی، وہ مال حاصل کرنے کے لیے نہیں تھی. اور اس لیے اللہ نے لفظ وَاعْلَمُوا سے شروع کیا، وارننگ کے لفظ سے. وَاعْلَمُوا، تمہیں آگاہ ہونا چاہیے. یہ شاہی فرمان ہے، یہ فرمان رب العالمین ہے. اٹینشن جیسے کہتے ہیں نا، اٹینشن. تم جو ہے متوجہ ہو کر سنو اس بات کو. وَاعْلَمُوا وارننگ کے ساتھ ہے، کاشن کے ساتھ ہے، تم کو معلوم ہونا چاہیے. یہ مال غنیمت ہے، لڑائی اس کے لیے نہیں تھی. اور پھر ماں جو ہے وہ عموم کے لیے ہوتا ہے، اور پھر آگے آ رہا ہے من شیئن جو تخصیص کے لیے ہوتا ہے. ماں عموم کے لیے ہے اور مین تخصیص کے لیے ہے، تاکید کے لیے، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے جو کچھ بھی چھوٹا یا بڑا تم کو ملتا ہے وہ اس کے لیے لڑائی نہیں تھی، بلکہ وہ تو غنیمت ہے. یعنی بغیر کسی بدلے کی ملی ہے، اللہ نے اس کو تمہارے لیے حلال کیا ہے، وہ مقصد جنگ میں شامل نہیں ہے. تو لفظ غنیمت خود اس اعتراض کا جواب ہے جو اعتراض اسلام کے اوپر کرتے ہیں وہ لوگ خود. اور لفظ انفال نفل اللہ تعالیٰ نے اس مال کو قرار دیا ہے، وہ خود اس اعتراض کا جواب ہے جو اعتراض اسلام کے اوپر کیا جاتا ہے. یہ نفل ہے اور یہ غنیمت ہے، اس کے لیے لڑائی نہیں ہے، یہ مقصد نہیں ہے لڑائی کا. اس لیے حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے ارشاد فرمایا کہ جس آدمی نے غنیمت کے لیے جنگ کی اس نے اپنا ثواب یہیں پا لیا، اور جس نے اللہ کے لیے جنگ کی اسی کے لیے در حقیقت اجر ہے. حدیث میں آپ نے ارشاد فرمایا گویا مسلمانوں کے مجاہدین کی لڑائی غنیمت کے لیے نہیں ہوا کرتی ہے. وہ تو جو بچا ہوا اسپوائلس آف وار ہے، دنیا کے ہر انٹرنیشنل لا کے اندر جنگی قانون کے تحت جو بچا ہوا مال ہے وہ صدقہ وہ انہی کی ملکیت ہوتا ہے جو آمادہ پیکار ہوتے ہیں اس قانون کے تحت. اور یہ کہ اللہ نے اس کو حلال قرار دیا ہے. اصل اجر تو ہے اللہ کے ہاں، لیکن نفل یہ ہے، یعنی اوپر سے ایک فری میں انعام یہ ہے. اصل اجر تو اللہ کے ہاں مل جائے گا. یہ چیز جو ہے تمہارے لیے حلال کر دی گئی ہے، اس کو ضائع کرنا ضروری نہیں ہے. صرف اس بات کو اللہ تعالیٰ نے توجہ دینے کے لیے وَاعْلَمُوا سے شروع کیا. تمہیں آگاہ ہونا چاہیے، یہ شہنشاہ کائنات کا فرمان ہے. تم جو کچھ بھی تھوڑا یا بڑا یا چھوٹا حاصل کرتے ہو وہ غنیمت ہے.
اس کے لیے لڑائی نہیں ہے. فَأَنَّ لِلَّهِ، اور وہ اللہ کے لیے ہے. خُمُسَهُ، اس کا 5واں حصہ 1/5 اللہ کے لیے ہے. ایک جگہ جمع کیا جائے گا، سارا کا سارا، یہ نہیں کہ جس نے جس کو مارا وہ لے کے چلا جائے گا. پورا مال ایک جگہ اکٹھا کیا جائے گا. حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے ترمذی شریف کی، آپ نے ارشاد فرمایا اگر سوئی بھی ہے، اگر دھاگا بھی ہے، رسی کا اگر ایک ٹکڑا بھی ہے، اس کو جمع کیا جائے گا. کوئی لوٹ مار نہیں ہے، ایک جگہ جمع کیا جائے گا، اور اس کے بعد امیر المومنین جو اسلام کا سربراہ ہے وہ اس کو قانون کے مطابق تقسیم کرے گا. اس میں سے 20% جو ہے وہ نکالا جائے گا اجتماعی مفادات کے لیے، اور باقی تقسیم کیا جائے گا جو 4 حصے ہیں مجاہدین کے اوپر. اس کا بھی اصول ہے اس کے تحت. تو یہ نہیں ہے کہ جس کے حصے میں جو آیا وہ لوٹ کے چلا گیا. اور پھر اس کے علاوہ لوٹ مار کا مطلب تو یہ ہے کہ شہری آبادیوں میں گھس گئے، جیسے آج کل ہوتا ہے. آج کے مہذب دور میں خواتین کی عزت لوٹ رہے ہیں، لڑکیوں کو اٹھا کے لے جا رہے ہیں، گھروں میں آگ لگا رہے ہیں. یہ اسلامی قانون اس کی اجازت نہیں دیتا ہے. صرف میدان جنگ میں جو ملتا ہے صرف وہی غنیمت ہے. شہری آبادیوں میں، شہری بستیوں میں گھسنا یا کسی بھاد اٹھانا قطعاً حرام ہے. تو لوٹ مار کہاں ہے؟ کہاں لوٹ مار ہے؟ ایک مقصد کی لڑائی ہو رہی ہے اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، اور جن سے ہم برسرے پیکار ہیں وہ کچھ چھوڑ کے بھاگ رہے ہیں. اب یہ چھوڑ کر بھاگے ہیں اس میں سے 20% ہم اس اجتماعی مقاصد کے لیے دے رہے ہیں. اور اجتماعی مقاصد میں صرف مسلمان نہیں ہیں، اگر اس حکومت میں غیر مسلم رہتے ہیں، ذمی رہتے ہیں، تو ان پر بھی خرچ ہوگا یہ. اور اس کے بعد جو بچ رہا ہے وہ مجاہدین پر. تو یہ لوٹ مار کہاں ہے؟ ایک رسی، ایک سوئی کا دھاگا تو لے نہیں سکتا ہے کوئی آدمی بغیر جائز تقسیم کے، اور اس کو مقصد بنا نہیں سکتا ہے اپنی لڑائی کا. یہ ہے صحیح صورتحال. تو اللہ تعالی ارشاد فرما رہا ہے فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ، 5واں حصہ اس کا اللہ کے لیے ہے. یہ ایک ہیڈنگ ہے. اللہ کے لیے تو کیا ہے؟ کون اللہ پہ خرچ کر سکتا ہے؟ اللہ کو کون دے سکتا ہے؟ تو اللہ کا کرم ہے کہ وہ اس کو قرض قرار دیتا ہے اپنے اوپر کہ میرے پر قرض ہے. من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا، کون اللہ کو ادھار دیتا ہے؟ اللہ کو کون ادھار دے سکتا ہے؟ اور اللہ کو کون قرض دے سکتا ہے؟ اللہ تو سب کو عطا کرتا ہے. اسی کا عطا، اسی کا کرم تو ہے جس کے صدقے میں ہم سب کچھ پاتے ہیں. اس کا دیا ہوا پانی پیتے ہیں، اس کا دیا ہوا رزق کھاتے ہیں. اسے کون کیا دے سکتا ہے؟ لیکن اس کا کرم ہے، ہمارے اوپر خرچ کراتا ہے، ہمیں دیتا ہے، اور کہتا ہے یہ میں لے رہا ہوں، میں لے رہا ہوں. حضور خود ارشاد فرماتے ہیں کہ دیکھو جو بھی ہوتی ہے مالی غنیمت میں حصول، اس کا 5واں حصہ میں لوں گا، لیکن وہ تمہاری مردود الیکم، تمہاری ہی طرف لوٹ کر کے جائے گا، میں اپنے لیے نہیں لوں گا. یعنی وہ بھی تمہاری فقراء، تمہاری یتامہ، تمہارے مساکین، دینی مقاصد، اس کے لیے لوٹ جائے گا. جبکہ اسلام سے پہلے جو لڑائیاں عرب میں ہوتی تھیں اس میں جتنی بھی لوٹ مار کے ذریعے جو مال حاصل ہوتا تھا، شہری آبادیوں میں لوٹ مار کر کے بھی سردار 1/4 اپنے ذاتی مصارف کے لیے لیتا تھا، اس میں سے عیاشی کے لیے، جس کو مرباح کہتے تھے وہ لوگ، مرباح. لیکن اسلام اس اصول کو بدل رہا ہے. 5واں حصہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ہاتھ میں آ رہا ہے، اپنے لیے نہیں. اس کے مصارف آگے آ رہے ہیں، ذی القربا کے لیے ہے، یتامہ کے لیے ہے، مساکین کے لیے ہے، مسافروں کے لیے ہے. یعنی سوشل جو بینیفٹس ہیں ان کے لیے ہے، جو اجتماعی مفادات ہیں ان کے لیے ہے. اللہ کا رسول لے رہا ہے، اپنی ذات کے لیے نہیں لے رہا ہے، بلکہ ملت کی حفاظت کے لیے لے رہا ہے. اللہ تو ایک عنوان ہے. اللہ اپنے لیے مانگ رہا ہے کا مطلب یہ ہے اللہ تمہارے لیے مانگ رہا ہے، تمہارے لیے لے رہا ہے. اور رسول اپنے لیے لے رہا ہے کا مطلب یہ ہے رسول ہی تقسیم کرے گا تاکہ ضابطے کے ساتھ وہ چیز رہے. یہ اپنا رسول نہیں لے جائے گا بلکہ رسول تاکہ تقسیم کرے سب کو اصول کے مطابق. تو اللہ اور اس کے رسول کے لیے ہے. 5واں حصہ وَلِذِي الْقُرْبَى، اور رشتہ داروں کے لیے جو رسول کے رشتہ دار ہیں. عین پریشانی کے عالم میں اسلام کا ساتھ دیا ہے خاندان بنی ہاشم نے، خاندان بنو عبد المطلب نے، رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے خاندان نے، بہت مشکل حالات میں. واقعہ یہ ہے کہ وہ لوگ ایمان بھی نہیں لائے تب بھی اسلام کی اتنی بڑی حفاظت کرتے رہے. شیب ابی طالب میں آپ یقین نہیں کریں گے، شیب ابی طالب کے اندر حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے ساتھ جو لوگ بھوکے اور پیاسے تھے 3 سال تک، جنہیں کھانا پینا نہیں ملا، حضرت بلال فرماتے ہیں کہ پورا 1 مہینہ ہم نے حضور، یعنی میری جو بغل میں آ جاتا تھا جتنا رزق، اس کے اوپر ہم نے 1 پورا مہینہ کاٹا. اس حالت میں ماؤں کی چھاتیوں میں دودھ سوکھ گیا، بچے جو ہے تڑپ تڑپ کے مر گئے، نہ جانے کتنے. خود حضور اقدس علیہ السلام کی اہلیہ جناب خدیجہ الکبریٰ انتقال فرما گئی. شیب ابی طالب، خود حضور کے چچا جناب ابو طالب جو آپ کے سرپرست تھے، انتقال فرما گئے تھا، آپ نہیں لا سکے. شیب ابی طالب کی اس قید کے بعد فوراً انتقال کر گئے دونوں حضرات چند دن کے اندر.
اتنے سخت حالات گزرے، لیکن ان سخت حالات میں یہ خاندان بنی ہاشم اور خاندان بنی عبد المطلب تھا. باوجود ہے کہ ان کے اکثر لوگ مسلمان نہیں تھے، لیکن حضور کا ساتھ نہیں چھوڑا. اسلام نہیں لائے تھے. آپ سمجھتے ہوں گے شاید سارے صحابہ کرام تھے وہ جو شیب ابی طالب میں تھے. ایسی بات نہیں تھی. حالت کفر میں تھے، بہت سے لوگ ایمان نہیں لائے تھے، لیکن رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کا ساتھ نہیں چھوڑا، اور ساری پریشانیاں اور ساری زحمتیں جو آئیں وہ برداشت کرتے رہے. اس کے بعد ان کے اکثر لوگ جو ہے دولت اسلام سے بہرور ہوئے اور اسلام کے لیے بڑی قربانیاں دیں، یہاں تک کہ اپنے سارے جائیداد اور کاروبار چھوڑ کر کے مدینے آ گئے اور لوٹ کر کبھی نہیں گئے. ان کے بنے بنائے گھر بار بگڑ گئے، ان کے کاروبار اجڑ گئے، لوٹ کر کبھی دیکھا نہیں انہوں نے مکے کو، یہاں تک کہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے قدموں میں دفن ہو گئے. کاروبار کہاں گئے ان کی جائیدادیں کہاں گئیں، ان کے گھر کہاں گئے. گھروں پر قبضہ کر لیا مشرکین نے، لوٹ کر واپس بھی نہیں لیے اپنے گھر، اپنی دکانیں، اپنے کاروبار، یا جو کچھ بھی ان کے وہاں پر رہ گئے تھے بقایا جات، ایک نے وصول نہیں کیے. اتنی بڑی قربانی دی حضور کے خاندان نے. اور پھر جب اسلام کا قانون زکوٰۃ و صدقات آیا تو ان کے لیے ممنوع قرار دے دیا گیا، زکوٰۃ یہ لے نہیں سکتے ہاشمی لوگ یا حضور کے خاندان، کیونکہ حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بندگان خدا سے کبھی کچھ لیا نہیں بلکہ سب کچھ عطا ہی کیا. آپ نے اور آپ کے خاندان نے کبھی کچھ لینا گوارا نہیں کیا. پوری زندگی اگر آپ چاہتے تو شاہان عرب و عجم آپ کے قدموں میں ڈھیر کر دیتے تمام دنیا کی دولتیں، اور ہوتی تھی. مسجد نبوی کے آنگن میں لاکھوں لاکھوں دینار و دراہم آتے تھے، لیکن شام تک صدقہ و خیرات ہو جاتے تھے. حضور کے ہاں تو کئی دن چولہا بھی نہیں جلتا تھا، اور حضور کے ازواج مطہرات کے فاقے ہو جاتے تھے. کپڑے تک ان کے ٹھیک سے نہیں ہوتے تھے. جناب عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا کے پاس صرف ایک جوڑا تھا، پھٹا پرانا سا، وہ بھی اور خود ازواج مطہرات خود شکایت کرتی تھی. کئی بار حضور اقدس کے سامنے قلت نفقہ کی شکایت کی، جس پہ قرآن کریم کی آیت نازل ہوئی کہ یا نساء النبی فتعالین ومتعکن واسرحکن سراحا جمیلا، اگر تمہیں دنیا کا مال و دولت پسند ہے تو لاؤ ہم تم کو دیتے ہیں. جب حضور نے یہ بات رکھی ازواج مطہرات کے سامنے کہ تم بھوکی ہو، پیاسی ہو، تمہارے پاس کپڑے پڑے نہیں ہیں، تو لاؤ ہم تم کو یہ تمام چیزیں دے دیں، لیکن تم اللہ کے رسول میں سے، اللہ کے دین میں سے ان چیزوں میں سے ایک چیز کو چننا ہوگا. تو تمام ازواج مطہرات نے کہا کہ یا رسول اللہ ہم اللہ کے دین کو اور آپ کو چنتے ہیں، دنیا کی چیزوں کو ہم نہیں لیتے. تو کیا ایسی بات تو نہیں ہے کہ خدا نخواستہ تھا نہیں کچھ؟ جو لوگ جو ہے صبح سے شام تک 10-10 لاکھ درہم خیرات کرتے ہوں، کیا ان کے پاس اپنے لیے کچھ نہیں تھا؟ اپنے لیے کچھ اکٹھا نہیں کر سکتے تھے؟ لیکن رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے، صحابہ کرام نے، خلفائے راشدین نے، آپ جانتے ہیں، پیون لگے کپڑے پہنے، اپنی ذات کے لیے کبھی کچھ نہیں کیا. جناب عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے جب پوچھا گیا کہ آپ کتنا لیں گے وظیفہ، تو انہوں نے کہا میں صرف اتنا ہی وظیفہ لینا چاہتا ہوں جتنا ایک یتیم کا متولی لے سکتا ہے، بس. وہ سارے قصے آپ نے سنے ہیں. جناب ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ اتنا قلیل نفقہ لیتے تھے بیت المال سے کہ اس میں ان کا گزارا نہیں ہوتا تھا. ان کے بچے میٹھا کچھ کھانا چاہتے تھے، میٹھا نہیں کھا سکتے تھے. ان کی زوجہ مطہرہ کئی بار کہتی تھی کہ ہم کچھ لینا چاہتے ہیں، تو میٹھے کو منع کر دیا. پھر نہ جانے کس طرح سے پیٹ کاٹ کے انہوں نے بڑی مشکل سے ایک دن کچھ میٹھا بنایا. تو جناب ابوبکر صدیق نے پوچھا کہ تمہارے پاس یہ کہاں سے آیا، کیسے بنا لیا تم نے یہ؟ تو کہنے لگی کہ وہ جو ہم کو ملتا ہے بیت المال سے روزینہ خرچے کے لیے، اس میں سے میں نے بچایا ہے اور اس سے بڑی مشکل سے ہم نے بنایا ہے. تو جناب ابوبکر صدیق نے فرمایا کہ اس کا مطلب یہ ہم کو اتنا زیادہ ملتا ہے، یعنی اتنی بچت اس میں ہو سکتی ہے، اور بیت المال کو لکھ کر کے اتنی کٹوتی کراتی ہے اپنے روزینے میں سے. یہ ان حضرات کے حالات تھے. تو بیت المال ان کے لیے گھر کا مال نہیں تھا، اس کو ترجمہ گھر کا مال نہیں کرتے تھے وہ. نہیں تو آج کل کے اگر سیاسی نیتاؤں کی طرح ہوتے وہ حضرات تو انہیں بھی کوئی حوالہ کرنے میں کوئی پریشانی نہیں ہوتی. سب کچھ جو ہے حوالے ہو جاتا، یعنی ملک و قوم کو انہیں کے حوالے ہو جاتا، یہ سب کچھ ہوتا. لیکن اللہ اور رسول نے جو کچھ بھی اپنے لیے لیا وہ در حقیقت ملت کے لیے لیا. للہ کا مطلب یہ ہے کہ یہ ملت کی حفاظت کے لیے، ملت کے دفاع کے لیے، ملت کے یتیموں اور بیواؤں کی سرپرستی کے لیے، ملت کے استحکام کے لیے، اعلاء کلمۃ الحق کے لیے، دین کی اشاعت کے لیے اور اللہ کا کلمہ سربلند کرنے کے لیے ہے. اللہ کے لیے کا مطلب یہ ہوتا ہے، اور رسول کے لیے کا مطلب یہ ہوتا ہے. ان للہ ولی الرسول ولی ذی القربى، اور ذی القربى کو اس لیے دیا گیا کہ انہوں نے سب کچھ تباہ کر دیا اسلام کی خاطر، اپنے کاروبار، اور اس قابل نہیں رہے کہ یہ معاشرے میں کھڑے ہو سکتے. زکوٰۃ اور صدقات کے دروازے رسول اللہ نے ان کے لیے بند کر دیے بالکل، کہ ہمارے خاندان جو ہے کسی بینیفٹ میں کوئی مالی مفاد نہیں لے گا. زکوٰۃ ساری دنیا لے گی لیکن ہاشمی کبھی زکوٰۃ نہیں لیں گے قیامت تک. میرا خاندان کبھی قیامت تک زکوٰۃ و صدقات نہیں لے گا. یہ آپ نے منع فرما دی تاکہ کوئی یہ تہمت نہ لگائے کہ یہ سب کچھ اپنے خاندان کو مالی مفاد پہنچانے کے لیے ہو رہا ہے.
لیکن جب یہ سارے لوگ میدان جنگ میں بھی جا رہے ہیں، خون بھی بہا رہے ہیں، اور زکات کے دروازے بھی ان کے لیے بند ہیں اور کاروبار بھی ان کے لیے تباہ ہو گئے ہیں، تو کوئی تو ان کے لیے راستہ نکلے. تو کہا گیا ہے ولی ذی القربہ. اس لیے اجازت دی گئی کہ ہاں اس مال غنیمت میں سے رسول کے اہل و عیال کو دیا جا سکتا ہے، رسول کے خاندان والوں کو دیا جا سکتا ہے ولی ذی القربہ. والیتامى والمساکین وابن السبیل، یتیموں کو، قوم کے مسکینوں کو اور مسافروں کو دیا جائے اس میں سے. اور قرآن کریم کی آیت کا لطف تم ملاحظہ فرمائیں، قرآن کریم 3 جگہ لفظ لام استعمال کر رہا ہے، یعنی حرف لام. فَإِنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، 3 جگہ. فَإِنَّ لِلَّهِ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى، اللہ کے لیے، رسول کے لیے، ذی القربى کے لیے. لیکن آگے لام نہیں لے رہا ہے. وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ، وَلِلْيَتَامَى وَلِلْمَسَاكِينِ وَلِابْنِ السَّبِيلِ نہیں ہے، یہ بتانے کے لیے کہ یہ سب رسول کے ذی القربى ہی ہیں، سب رسول کا کنبہ ہے. ملت کا ہر یتیم، ہر مسکین، ہر بیوہ، ہر محتاج جو بھی ہے وہ در حقیقت رسول ہی کا کنبہ ہے، یہ اسی کے اندر شامل ہے. الگ سے اس کا تذکرہ، الگ سے لام لانے کے لیے، فصل کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے. وہی بات جو حضرت عمر فاروق اللہ نے فرمائی، یہ سب میرا کنبہ ہے. جو یتیم ہے، جو مسکین ہے، آپ نے فرمایا اگر کسی ایک یتیم، کسی ایک بیوہ کے سر پہ پلو نہیں پڑتا، عمر کی سلطنت میں کوئی ایک یتیم بھوکا رہتا ہے، کوئی ایک مسکین، تو یہ اسلامی حکومت نہیں ہوگی، یہ اسلامی نظام نہیں ہوگا. یہ آپ نے فرمایا کوئی XYZ، کوئی بھی، اگر یہاں تک حضور نے جو فرمایا کہ وہ آدمی مسلمان نہیں جو خود کھانا کھائے اس کا پڑوسی بھوکا ہو، اس میں بھی کوئی ایسی تخصیص نہیں کہ وہ کافر ہو یا مسلمان ہو. اسلام کا دامان رحمت جو ہے وہ عام ہے، سب کے لیے، سب کے لیے جو ہے عام ہے یہ تعلیمات. تو اس لیے جو ہے لام یہاں سے اڑا دیا گیا. ولی ذی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل، کہ یتامہ اور مساکین ابن السبیل سب جتنے بھی ہیں یہی تو رسول کا کنبہ ہے، یہی رسول کا کنبہ ہے. اور یہ جو دولت، مال دولت کا جو 1/5 لیا جا رہا ہے، یہ 20% لیا جا رہا ہے، یہ ان لوگوں کے لیے لیا جا رہا ہے، ان پر تقسیم ہوگا. ضروری نہیں کہ انفرادی طور سے ہو. لوگ سمجھتے ہیں مدد کا طریقہ یہی ہے بس کہ انفرادی طور سے دے دیا جائے. پیسے اکٹھے ہیں رمضان میں، یہ سب دیکھیں گے آپ، نکالے ایک صاحب نے صدقہ یا خیرات یا زکات میز کے اوپر رکھی ہے، جو بھی آ رہا ہے 2 روپے کا نوٹ پھاڑ کے اس کو دیے چلے جا رہے ہیں، 5 روپے کا نوٹ پھاڑ کے اس کو دیے چلے جا رہے ہیں، جو بھی آ رہا ہے. بھکاری آ رہا ہے تو وہ بھی اس کو، مدرسے سفیر صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی، فقیر صاحب آ رہے ہیں تو وہ بھی، سب کو 5 دیے جا رہا ہے. اور وہاں جا کر کے وہ ٹھرا پی رہا ہے، اس کا کہ کولا پی رہا ہے، کہ 777 پی رہا ہے، اس سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ تو قوم کو بھکاری بنانا ہے، یہ طریقہ نہیں ہے، یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. اس طرح سے بانٹنا اور ایسے پھینکنا یہ کوئی طریقہ نہیں ہے. کئی بار تو وہ جو راؤنڈ لگانے والے ہوتے ہیں وہ صاحب میز جو ہے، جنہوں نے پیسے سجائے ان سے کہیں زیادہ اکٹھا کر لیتے ہیں دن بھر میں، انہیں پتہ بھی نہیں چلتا ہے. یہ جو قوم کی تربیت کی جا رہی ہے اور کہتے ہیں زکاتیں ادا ہو گئی ہیں، زکاتیں نہیں ادا ہوتی ہیں اس طرح سے. یہ قوم کو بھیک کے انجیکشن دینا ہے، قوم کو برباد کرنا ہے. قرآن کریم نے جیسے نماز باجماعت بتائی ویسے زکات باجماعت بتائی. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات، اجتماعی طور سے. لہٰذا یتامہ اور مساکین کے لیے اگر یہ دینا ہے تو کوئی ضروری نہیں کہ انفرادی دیا جائے. تمام وہ منصوبے، سارے وہ پروجیکٹس جو یتیموں اور مسکینوں کے کام آئیں، اس میں وہ پیسہ انویسٹ کیا جا سکتا ہے تاکہ اجتماعی طور سے گردش میں آئے اور بھکاریوں کا کوئی سسٹم اسلام میں قائم نہ ہو، اس کی کوئی حوصلہ افزائی نہ ہو اسلام کے اندر. والیتامہ والمساکین، یہ تو اس کا ایک مصرف اللہ تعالیٰ بتا رہا ہے. تو یہ 1/5، یہ 20% تم نکالو ان مصارف کے لیے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے. 20% پیسہ تمہیں بڑا برا لگ سکتا ہے کہ انسان کمزور ہے، پیسہ ہے میرے پاس، میں نے حاصل کیا ہے، میں نے لڑا ہے، میں نے جہاد کیا ہے، یہ آیا اور میں دے دوں ان کو، یتیموں مسکینوں کو اور فقیروں کو بانٹوں. میں یہ کیوں دے دوں؟ میں میرے پاس سے کیوں جا رہا ہے؟ ان کنتم آمنتم باللہ، اگر تمہیں اس اللہ پر یقین ہے جس کے صدقے میں یہ فتح نصیب ہوئی، جس کے صدقے میں یہ مال غنیمت بنا. یہ تو حرام مال تھا، کسی دوسرے کا مال تھا، تمہارے لیے حلال ہوا، انفال ہوا، نفل بنا تمہارے لیے، خدا نے تمہیں جائز کر دیا، مزید انعام آخرت کے علاوہ یہاں بھی تم کو مل گیا. یہ اگر اس اللہ پر تمہیں یقین تھا تو تمہیں یہ دینا ناگوار نہیں ہونا چاہیے، کیونکہ جس نے تمہارے لیے حلال کیا ہے وہی تو تم سے 20% مانگ رہا ہے اس میں سے، تمہارے لیے، اپنے لیے نہیں، اگر تمہیں اللہ پر یقین ہے. اور دوسری بات اللہ نے فرمایا وما انزلنا علی عبدنا یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اور اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے کہ اس دن جو فتح ہوئی تھی بدر میں، جو ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی وہ ہم نے کی تھی، اگر تمہیں اس بات پر یقین ہو تو تم یہ ضرور سمجھو گے کہ یہ پیسہ جو تم کو اس جنگ کے نتیجے میں ملا ہے، جس فتح کے نتیجے میں ملا ہے، وہ فتح تمہارے اپنے ہاتھوں کی کمائی نہیں ہے، وہ اللہ نے دی ہے. اگر تمہیں یہ یقین ہے کہ وہ اللہ نے دی ہے تو تم کو یہ پیسہ دینا بھاری نہیں لگے گا.
اگر تمہیں یقین ہے کہ یہ فتح اللہ کے نتیجے میں آیا کرتی ہے، اللہ کی نصرت کے نتیجے میں آتی ہے. اور پھر اللہ تعالیٰ اس میں کئی اشارے کر رہا ہے، آپ غور فرمائیں قرآن کریم کا انداز بیان. ما انزلنا علی عبدنا، یہ فتح جو ہم نے حاصل کی تھی، ہم نے دی تھی، ہم نے نازل کی تھی. جو فتح ہم نے نازل کی تھی، ہم نے نازل کی تھی. تم نے نہیں جیتی تھی، وہ جنگ تم نے نہیں جیتی تھی، وہ ہم نے نازل کی تھی. لہٰذا اس کے نتیجے میں جو مال ملا وہ ہمارے فیصلے کے نتیجے میں ملا، تمہارے ہاتھوں کے نتیجے میں نہیں ملا. اگر تمہیں اس بات پر یقین ہے، پھر یہ کہ وہ ہماری نازل کردہ جو فتح تھی، یہ دن اسی کے صدقے میں یوم الفرقان بنا. یعنی حق اور باطل دنیا نے جانا کہ حق کیا ہے اور باطل کیا ہے. باوجود قلت وسائل کے حق فتح یاب ہوا اور باوجود کثرت وسائل کے کفر ناکام ہوا. اس سے معلوم ہوا کہ حق تمہارے ساتھ تھا، ان کے ساتھ نہیں تھا. یہ الفرقان بن گیا، یہ دن یوم الفرقان بن گیا. یعنی حق و باطل کا جو فیصلہ ہماری فتح کے نتیجے میں ہوا، یہ ہم نے نازل کی تھی، یہ تم نے نہیں کیا تھا. دوسرا اشارہ اللہ تعالیٰ نے یہ دیا. تیسرا یہ دیا کہ علی عبدنا، یہ فتح ہم نے اپنے بندے پر نازل کی تھی، تمہارے پر بھی نازل نہیں کی تھی. یعنی یہ فتح جو نازل ہوئی تو یہ مت سمجھنے چلو نازل تو ہم نے کی تھی لیکن ہوئی تو ہم پہ نازل تھی. تم کبھی یہ سمجھو اس لیے یہ مال ہمارا ہے، تمہارے اوپر نازل نہیں ہوئی تھی، یہ ہمارے اپنے بندے پر ہم نے نازل کی تھی. یعنی رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم پر یہ ان کی برکت ہے، یہ ان کا صدقہ ہے جس کے نتیجے میں تم کو. اور پھر یہ بھی اشارہ اللہ تعالیٰ دے رہا ہے کہ آئندہ قیامت تک اسلام کو جتنی فتوحات بھی حاصل ہوں گی وہ در حقیقت رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صدقے میں حاصل ہوں. ما انزلنا علی عبدنا، کیونکہ فتح ہم نازل کرتے ہیں اپنے بندے کے اوپر. اس بندے نے ہی تو ہمارا پرچم اٹھایا، وہی تو جب اکیلا تھا تو ہمارا نام لے کے کھڑا ہوا، اسی نے ساری دنیا کو اس کلمے سے جوڑا. آگے آنے والے تک مجاہدوں کی جتنی صفیں اس کلمے کی چھاؤں میں تیار ہوں گی، اس سب کا سارا ثواب، اس سب کا سارا صدقہ اس ذات اقدس کی طرف جاتا ہے جس نے ہم کو اس مقصد کی طرف متوجہ کیا. تو ساری فتوحات جو بھی ہوں گی وہ ہم نازل کرتے ہیں اپنے بندے کے اوپر، نہ کہ تمہارے اوپر. وہ اس مشن کے لیے ہوتی ہیں، نہ کہ تمہاری اپنی ذاتی فتوحات. یوم الفرقان، یوم التقى الجمعان، واللہ علی کل شیء قدیر، اور اللہ سب کچھ کر سکتا ہے. یہ اس بات کا اشارہ ہے کہ یہ بات نہیں کہ بندہ ہمارا موجود ہے یہاں تو یہ فتح ہوئی ہے، آئندہ کبھی نہیں ہوگی. وہی اللہ جس نے آج فتح دلائی ہے وہ سب کچھ کر سکتا ہے. یعنی آئندہ بھی اسلام کی فتح کا یہ سفر جاری رہے گا. آئندہ کے لیے اللہ تعالیٰ یہ ایک اشارہ اور ایک بشارت دے رہا ہے. واللہ تو آئندہ بھی گویا یہ اصول لاگو ہوگا، اور آئندہ بھی تم سے جب مانگا جائے گا اللہ کے لیے تو یہ سوچ کے مانگنا رکھنا یہ اللہ کی نازل کردہ فتح ہے، اس کے صدقے میں یہ مال ہم کو ملا ہے. اور یہ یاد رکھنا کہ اس سب کا واحد نتیجہ، واحد سبب اور واحد وسیلہ جناب رسول اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم بنے ہیں. اس بات کو یاد رکھنا. آئندہ بھی جب خدا کی قدرت کا مظاہرہ اور نظارے تم دیکھو، واللہ علی کل شیء قدیر. کیا حال تھا تمہارا اس دن؟ تم جیت نہیں سکتے تھے اس دن. خداوند قدوس یاد دلا رہا ہے. یاد کرو ذرا کیا حالات تھے تمہارے اس دن. اذ انتم بالعدوۃ الدنیا وہم بالعدوۃ القصویٰ، ادھر پڑے تھے تم نیچے جدھر ریتیلا میدان تھا، پیر تمہارے دھسے جا رہے تھے. وہم بالعدوۃ القصویٰ، وہ ادھر تھے مقام مرتفع کے اوپر، بہت اچھے مقام پر، پلیسنگ بہت اچھی تھی ان کی، بہت اچھا ان کو موقع ملا ہوا تھا جنگ میں. والرکب اسفل منکم، اور تجارتی قافلہ ان کے پیچھے تھا. وہاں تمہارے ساتھ تھوڑے سے تم لوگ تھے، جگہ تمہاری غلط تھی، پانی وہاں تھا نہیں پینے کے لیے، پیر تمہارے ریت میں دھسے جا رہے تھے، تھکے ہارے تم وہاں سے آئے تھے. ادھر کفار کا تعداد لشکر تھا، تعداد میں بھی بہت تھا، جگہ بھی بہت مناسب تھی، پیچھے تجارتی قافلہ بھی تھا کہ اگر کچھ ہو تو مدد کے لیے وہ آ جائے. یہ تھی صورتحال، سچویشن یہ تھی لڑائی کی. تمہارے جیت کے دور دور آثار نہیں تھے، تم تو لڑنے آئے بھی نہیں تھے، تجارتی قافلے کے اس میں آئے تھے. والرکب اسفل منکم، یہ پوزیشن تھی. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اور اگر اس دن جنگ کسی طے شدہ منصوبے کے مطابق ہوتی، لو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، ہو نہیں سکتی تھی. یہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے. یہ تو ادگے میں ہو گئی، اچانک میں ہو گئی. تم وہاں سے چلے وہاں سے کوئی ڈیٹ فکسیشن نہیں ہوا تھا، فلاں تاریخ کو فلاں ٹائم لڑائی شروع ہوگی اور لشکر سے مقابلہ ہوگا. صحابہ کرام وہاں سے تجارتی قافلے کے لیے نکلے ہیں، روانہ ہوئے ہیں. 80 میل دور ہے بدر کا میدان مدینہ منورہ سے، وہاں سے چل کے پیدل آ رہے ہیں. ادھر سے کفار کا لشکر آ رہا ہے مکے سے کئی سو کلومیٹر سے. ظاہر بات ہے کہ ایک ہی ٹائم دونوں پہنچ جائیں بدر میں، یہ تو ضروری نہیں ہے. یہ بالکل ایک دم ٹائم فکسیشن تو نہیں ہے. وہ وہاں سے چلے ہیں، یہ مدینے میں جا کے پہنچ سکتے ہیں یا یہ بعد میں آ سکتے ہیں. اور جنگ میں آپ جانتے ہیں کہ ٹائم کی بہت بڑی اہمیت ہوتی ہے. اگر دیر میں جب پہنچے ہم، دشمن کا لشکر پہلے آ چکا ہے تو وہ تو سارے اہم مقامات پہ قبضہ کر لے گا.
سارے مورچے بند کر دے گا، سارے ناکے بند کر دے گا، ہمارے لیے کوئی جگہ ہی نہیں بچے گی، ساری پہاڑیوں پر سب پہ قبضہ کر لے گا. اور اگر ہم پہلے ہی پہنچ جائیں، دشمن کا انتظار کرنے لگیں، پڑھیں، تو راشن اور رسد کے مسائل کھڑے ہو جاتے ہیں. اتنی بڑی فوج کو کون راشن دے، کون سپلائی دے، بڑا مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے. ٹائم بالکل صحیح ہونا چاہیے. کیسا صحیح ٹائم؟ تم ادھر پہنچے، ادھر سے کفار کا لشکر آیا، دونوں بالکل ایک ساتھ، ادھر سے کفار آ رہے ہیں، ادھر سے تم آ رہے ہو. یہ تمہارا منصوبہ نہیں تھا، یہ کسی اور کا منصوبہ تھا. بالکل ایک ٹائم پر دونوں پہنچ رہے ہیں بدر کے میدان میں، جبکہ فاصلوں میں بڑا فرق ہے. اگر تم نے طے کیا ہوتا مشرکین مکہ سے، لو تواعدتم، فلاں دن فلاں وقت لڑائی ہوگی، ہو نہیں سکتا تھا. لاختلفتم فی المیعاد، پہنچنے میں دیر لگ سکتی تھی. وہ ہٹ سکتے تھے، تم ہٹ سکتے تھے لڑائی سے. تم سوچتے ارے اتنے بڑا لشکر آ رہا ہے، ان سے کیا لڑیں، ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں. کئی لوگ مشورہ دے کے پیچھے ہٹ جاتے. کئی لوگ ان کو مشورہ دیتے ارے مسلمان بڑے جوش جہاد سے سرشار ہیں، ان سے لڑائی مول مت لو، لوٹ جاتے. یہ ہو نہیں پاتا. اگر کسی فیصلے کے مطابق لڑائی ہوتی تو ہو نہیں پاتی. خدا تعالیٰ نے دونوں کو جو ہے اس میں رکھا، تذبذب میں رکھا، دونوں کو کنفیوز رکھا آخر تک، اور یہ لڑائی ہو گئی کیونکہ اللہ کے فیصلے کے مطابق تھی. اس کو ہونا چاہیے تھا. مسلمان وہاں سے نکلے. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے خواب دیکھا. آپ نے خواب دیکھا کفار کا لشکر بہت کم ہے. صحابہ کرام کے سامنے بیان کیا کم ہے. چل کھڑے ہوئے نوجوان. کم ہے تو کیا ہے، جھپٹ لیں گے، دیکھ لیں گے، کم تعداد ہے. حضور نے خواب میں دیکھا ہے، یہ خواب بیان کیا. پھر وہاں سے سوچا تجارتی قافلے کو جھپٹ لیں گے. کچھ لوگوں نے کیا ہے، اس کے پاس کچھ ہوگا تھوڑی، مال و دولت ہی آ جائے گا، یہ سوچ کر کے چلے گئے وہاں سے کچھ لوگ. پوری تفصیل میں آپ کو اس کی سمجھا چکا ہوں شروع میں سورہ انفال کے شان نزول میں، کہ پھر آگے چل کر کے تو پھر یہی فیصلہ ہو گیا تھا کہ اب ہمیں لشکر کا مقابلہ کرنا ہے. لیکن جب مدینے سے چلے ہیں اس وقت کی کیفیت میں آپ کو بتا رہا ہوں، جب صحابہ کرام کی ابتدائی مراحل ہیں، تو وہاں یہ سب ہو رہا ہے. ذہن میں کوئی اتنا بڑا تدبیر نہیں کہ 1000 کا لشکر جدرار سے مقابلہ کرنا ہے. ہمیں دل چھوٹے ہو جاتے، ڈر جاتے، صحیح ٹائم پہ پہنچ نہ پاتے، ٹائم کا جو ہے اندازہ غلط ہو جاتا. لیکن یہ اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کے مطابق تھا، یہ ہونا تھا. ولو تواعدتم لاختلفتم فی المیعاد، اگر تم نے مقابلہ طے کیا ہوتا، قرارداد، تو ضرور کچھ نہ کچھ ٹائم سیٹنگ میں گڑبڑ ہو جاتی. ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، لیکن جو کچھ پیش آیا وہ اس لیے تھا کہ خدا جو فیصلہ کر چکا تھا اسے ہو جانا چاہیے تھا، اسے ہو جانا چاہیے تھا. اس پہلے مرحلے میں اسلام کو احساس قوت اگر ہو جائے، میں یقین سے کہتا ہوں کہ اگر اس بدر کے میدان میں یہ مقابلہ نہ ہوتا، آج جتنی بھی جنگیں اور جتنی بھی فتوحات اسلام کو پوری تاریخ میں ہوئی ہیں ہزارہ کی تعداد میں، اور تاریخ اسلام دنیا کی سب سے زیادہ کامیاب تاریخ مانی جاتی ہے فتوحات کے اعتبار سے. پنڈت نہرو نے بھی اپنی کتاب میں اس کا اعتراف کیا ہے. دنیا میں کسی بھی لشکر کو اور دنیا میں کسی بھی تحریک کو، کسی بھی نظام کو اتنی کامیابیاں آج تک جب سے دنیا بنی ہے نہیں ملی جتنے محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والتسلیم کو ملی ہیں. علیہ الصلوۃ والتسلیم کسی بھی مذہب، کسی بھی تحریک کا دامن فتوحات کی شاندار تاریخ سے خالی ہے. لیکن یہ ساری فتوحات حقیقت میں ان میں سے ایک بھی نہ ہوتی اگر جنگ بدر میں خدا نخواستہ مسلمانوں کو شکست ہو جاتی. یہ ساری صدقہ ہیں جنگ بدر کی فتح کا. اسلام جبکہ بچپن ہی میں اسلام نے شاندار فتح حاصل کی، اس سے اسلام کے شیروں کے دل بڑھے اور پوری دنیا کو انہوں نے تلوار کی نوک سے الٹ کے پھینک دیا. لیکن اگر پہلی مرحلے میں اسلام خدا نخواستہ تحقیق ہو جاتا، جو حضور نے دعا مانگی تھی عریش کے اوپر، آپ رو رہے ہیں، زار و قطار آپ کے آنکھ سے آنسو بہ رہے، آپ کی شال گری جاتی ہے، ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ بار بار کہہ رہے ہیں یا رسول اللہ آپ کیا دعا، کیوں اتنا پریشان ہیں، اور آپ دعا مانگ رہے ہیں اللہم ان تہلک هذه الاصحاب لن تعبد فی الارض بعد. پروردگار اگر آج یہ لوگ یہاں ذبح کر دیے گئے تو پھر قیامت تک تیرے نام کا جھنڈا اٹھانے والا کوئی رہے گا نہیں. تو جنگ بدر پہ بہت کچھ ڈیپینڈ تھا، بہت کچھ ڈیپینڈ تھا. اس کے اوپر سارا سرمایہ حضور سمیٹ کے لیے آئے تھے اپنا بدر کے میدان میں. اب آر پار کی لڑائی تھی، اگر اس میں خدا نخواستہ اسلام کی شکست ہو جاتی تو دنیا کی تاریخ ہی دوسری ہوتی. آج دنیا کی تاریخ دوسری ہوتی. دنیا کا نہ یہ جغرافیہ ہوتا ہے نہ دنیا کی تاریخ ہوتی. جو آج آپ کو موجودہ دنیا نظر آتی ہے، جو دنیا میں 56 اسلامی ملک آپ کو نظر آتے ہیں، جو دنیا کے 1/4 لوگ آپ کو مسلمان نظر آتے ہیں، اور جو دنیا کے جغرافی کے اوپر عالم اسلام ایک شاندار اوقاف کی طرح پر پھیلایا آپ کو نظر آتا ہے، یہ سب جنگ بدر کے صدقے میں ہے، اس فتح کے صدقے میں ہے جو اس دن ہوئی. تو اللہ چاہتا تھا کہ وہ ہو. وَلَٰكِن لِيَقْضِيَ اللَّهُ أَمْرًا كَانَ مَفْعُولًا. آئندہ آنے والی تاریخ کی شاندار فتوحات کا سفر ڈیپینڈ تھا اس دن کے اوپر. اللہ چاہتا تھا کہ یہ ہو.
ولکن لیقضی اللہ امرا کان مفعولا، کیوں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ؟ لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. قرآن کریم کے الفاظ کا جلال آپ ملاحظہ فرمائیں. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. اللہ چاہتا تھا کہ اب جس کو کفر کے اوپر رہنا ہے وہ دن کی روشنی میں کفر کے اوپر رہے، اور جس کو حق کو اختیار کرنا ہے وہ دن کی روشنی میں حق کو اختیار کرے. عن بینہ، دلیل روشن کے ساتھ. کوئی کام اندھیرے اجالے میں نہیں چاہتا اللہ تعالیٰ، اندھیرے میں نہیں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، گھبلا نہیں چاہتا تھا اللہ تعالیٰ، کنفیوژن نہیں چاہتا تھا. اب جسے کفر کا ساتھ دینا ہے وہ سوچ سمجھ کے دے، اور جسے اسلام کا ساتھ دینا ہے وہ سوچ سمجھ کر دے. تمام دنیا پر معلوم ہو جائے کہ ان غریبوں بے سہاروں کے ساتھ ہے خدا کی مدد، حق ان کے ساتھ ہے. اب اس واقعے کے بعد بھی جس کو ڈوب مرنے کو دل چاہتا ہے، جس کو برباد ہونے کو دل چاہتا ہے، جسے ہلاک ہونے کو دل چاہتا ہے، وہ شوق سے کفر کا دامن تھامے، اور جس کو اسلام کے قافلے حق میں شامل ہونا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ اسلام کے قافلے حق میں شامل ہو. یہ واقعہ خدا نمودار کرنا چاہتا تھا. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ. خدا چاہتا تھا کہ جو ہونا تھا وہ ہو جائے، تاکہ اب جس کو ہلاک ہونا ہے وہ کھلم کھلا ہلاک ہو، اور جس کو زندہ رہنا ہے، زندہ رہنا ہے یعنی اسلام کے اوپر. ابھی آپ نے پچھلے رکوع میں سنا تھا، اللہ نے ارشاد فرمایا تھا رسول تم کو بلاتا ہے زندگی کی طرف، اذا دعاکم لما یحییکم. رسول تم کو بلاتا ہے زندگی کی طرف. رسول کی راہ زندگی کی راہ ہے. تو زندگی سے مطلب اسلام. یہ تو نہیں کہ رسول تمہیں زندہ کر رہا ہے تم مرے ہوئے ہو، یعنی اسلام. رسول تمہیں زندگی کی راہ کی طرف بلا رہا ہے یعنی اسلام. تو زندگی سے مراد ہے اسلام، اور موت سے مراد ہے کفر. اسلام کی ڈکشنری میں، قرآن کی ڈکشنری میں جس کو ہلاک ہونا ہے یعنی جس کو کفر اختیار کرنا ہے وہ سوچ سمجھ کے کفر اختیار کرے، اور جس کو اسلام کو اختیار کرنا ہے وہ دلیل روشن کے ساتھ اسلام کو اختیار کرے. خدا تعالیٰ یہ چاہتا تھا. لیہلک من ہلک عن بینۃ ویحیی من حی عن بینہ وان اللہ لسمیع علیم. یقیناً آگاہ رہو، ہوشیار رہو کہ اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے. اس نے سب کی سرگوشیاں سن لی، سب کے ارادے تاڑ لیے اس نے. ان اللہ لسمیع علیم. وہ سارے منصوبے جانتا ہے، وہ سارے پروگرام سنتا ہے، وہ مظلوموں کی فریاد سنتا ہے، ان کی مدد کا طریقہ بھی جانتا ہے. لسمیع علیم. اللہ تعالیٰ جو ہے سننے اور جاننے والا ہے، دانا اور بینا ہے. اللہ کا نظام جو ہے کوئی اندھے کا کھیل نہیں ہے، اندھیر نگری چوپٹ راج نہیں ہے. یہاں سب کچھ دیکھ کر ہو رہا ہے، سن کر ہو رہا ہے، اصولوں کے مطابق ہو رہا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ لَسَمِيعٌ عَلِيمٌ. خدا دانا و بینا ہے، یہ کوئی اندھیر نگری نہیں ہے. یہاں سب کچھ یوں نہیں ہو جاتا. اس یُریکَہُمُ اللَّهُ فِي مَنَامِکَ قَلِيلًا. رسول، اے رسول آپ یاد کریں اللہ نے جب آپ کو خواب میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا، قلیلا کمتر کر کے دکھایا. اللہ نے مشرکین مکہ کو آپ کو جنگ سے پہلے خواب میں کمتر کر کے دکھایا. حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم نے بیان فرمایا اپنا خواب. ارے وہ تو بہت کم ہیں، تھوڑے سے ہیں. یہ آپ نے ارشاد فرمایا، حقیر تعداد ہے ان کی. صحابہ کرام کا دل بڑھ گیا، نوجوانوں کا دل بڑھ گیا. خواب میں یہ نہیں دکھایا گیا کہ تعداد بہت بڑی ہے، لشکر بہت بڑا ہے. کیا مطلب؟ کیا یہ آریہ جو مناظر کہہ دیتے ہیں کہ کیا حضور نے نعوذ باللہ من ذالک چیٹ کیا؟ کیا خواب میں کم دکھا دیا خواہ تاکہ ہمت بڑھانے کے لیے، اور پھر خواب جھوٹا نکل گیا رسول کا؟ وہاں دیکھا تو یہاں تھوڑے دیکھے تھے، وہاں نکلے بہت سارے لوگ کھڑے ہیں. یہ رسول کا خواب جھوٹا تھا، اور جھوٹا ہی خواب سنا دیا لوگوں کو ہمت بڑھانے کے لیے. کیا مطلب ہے؟ اس طرح کا اعتراض کرتے ہیں. تو خواب کو آپ سمجھیں خواب کیا چیز ہوتی ہے. خواب جو ہوتا ہے کوئی ایز اٹ از نہیں ہوتا ہے، جو آپ نے دیکھ لیا وہی نہیں ہوتا ہے. خواب میں اگر آپ سانپ دیکھ رہے ہیں تو اس کا یہ مطلب نہیں سانپ ہی آپ کے گھر میں آئے گا. سانپ کا مطلب دشمن کوئی آپ کے پیچھے لگا. خواب میں اگر آپ سبزہ دیکھتے ہیں تو مطلب ہی نہیں کہ سبزہ ہی آپ گھر میں گھاس کے گٹے بھر جائیں گے، بلکہ مطلب یہ کہ شادابی آئے گی، سرسبزی آئے گی. خواب تو ایک سمبل ہوتا ہے، سمبلک ہوتا ہے، علامت ہوتی ہے. خواب ایز اٹ از نہیں. بھینس دیکھ لی تو بھینس ہی گھر میں آئے گی، یہ مطلب نہیں ہے. کالی چیز دیکھ لی، کالی کی تعبیر لوگ بیماری سے کر دیتے ہیں. دودھ کی تعبیر علم سے کی جاتی ہے، پانی کی تعبیر جو ہے رزق سے کی جاتی ہے. یہ سب ایز اٹ از نہیں ہوتا کہ جو ہے بارش برسے تو بارش برسے گی، یہ نہیں ہوتا ہے. جیسے بچوں کے خواب میں ہوتا ہے کہ جلیبی کھانے کو دل چاہ رہا ہے تو جلیبی کھا لیتے ہیں خواب میں. لیکن بڑوں کا خواب سمبولک ہوتا ہے. تو حضور اقدس علیہ الصلوۃ والتسلیم جو خواب دیکھ رہے ہیں، کفار کا لشکر حقیر نظر آ رہا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ واقعتاً تعداد کم ہے، یوں ہی دکھنا چاہیے. حقیر ہے، مسلمانوں کی قوت ایمانی کے مقابلے میں حقیر ہے. حقیر نظر آ رہا ہے کا مطلب یہ حقیر ہو جائے گا، کم پڑ جائے گا، چھوٹا پڑ جائے گا، مسلمانوں سے جیت نہیں پائے گا. حقیر کا مطلب یہ ہے آپ جو خواب دیکھ رہے ہیں وہ کریکٹ ہے، ایگزیکٹ ہے، بالکل حقیر ہیں.
مسلمانوں کی قوت ایمانی کے مقابلے میں بہت کچھ منحصر ہوتا ہے آدمی کی ویل پاور کے اوپر. چیزیں حقیر بن جاتی ہیں, چیزیں عظیم بن جاتی ہیں, ہمارے ایمان کی بنا پر حقیر اور عظیم بن جاتی ہیں. اگر آدمی کا دل دھڑ 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 کر رہا ہے تو تولیہ بھی جو ہے آدمی کو ڈاکو لگتی ہے رات کو لٹکی ہوئی, یہ ڈاکو کھڑا ہے, چور کھڑا ہے. دل اگر گلہری بھی جو ہے کھڑ کیا بول رہا ہے, کوئی ڈاکو تو نہیں آ گیا ہے گھر میں, گلہری بھی شیر محسوس ہونے لگتی ہے آدمی کو, دل اگر دھڑ دھڑ کر رہا ہے. اور اگر دل قوی ہے تو شیر بھی آدمی کو جو ہے چوہا لگتا ہے, اگر دل قوی ہے. سب کچھ دل کے اوپر منحصر ہوتا ہے. کیا چیز حقیر ہے, کیا چیز عظیم ہے, یہ آدمی کی ویل پاور پر, یہ قوت ایمانی کے اوپر منحصر ہوتا ہے. مسلمانوں کو کفار حقیر ہی لگ رہے ہیں. صحابہ کرام خود بتا دیں, ہم نے جب دیکھا تو ہمیں تو بہت حقیر لگے وہ لوگ, کہ ہم تو ابھی 2 منٹ میں ان کو ختم کر دیں گے. دل بڑھے ہوئے ہیں, حوصلے بڑھے ہوئے ہیں, منزلیں بالکل قریب لگتی ہیں, بالکل قریب لگتی ہیں. جب آدمی کا دل اور حوصلہ بڑھا ہوا ہو, منزل لگتی ہے کہ میرے بالکل ہاتھ میں, ریچ میں ہے میری. اور جب آدمی جو ہے بالکل دل چھوڑ بیٹھا ہو, بالکل دل اس کا یعنی ہاتھ پیر پھولے ہوئے ہوں, تو یہاں سے لے کے دروازے تک جانا اس کو مشکل لگ جاتا ہے, مشکل لگ جاتا ہے. تو یہ کیا چیز حقیر ہے, کیا چیز حقیر نہیں ہے, یہ منحصر ہے ہماری سوچ کے اوپر, ہمارے انداز فکر کے اوپر. حضور اقدس علیہ السلام خواب میں دیکھ رہے ہیں کہ لشکر کفار حقیر ہے مسلمانوں کے مقابلے میں, تو آپ یقینی طور سے یہ نہیں دیکھ رہے ہیں کہ وہ اتنے ہیں اور وہ اتنے ہیں, تعداد نہیں, بلکہ یہ کہ مسلمانوں کا جوش جہاد, مسلمانوں کا جذبہ ایمانی, حق کے لیے کٹ مرنے کا جذبہ اتنا عظیم ہے کہ کفار کا سنگ و آہن کا جو لشکر ہے وہ ان کے مقابلے میں حقیر ہو کے رہ گیا ہے. یہی آپ نے دیکھا ہے, اور یہی تو ہوا پھر جنگ بدر میں. وہ حقیر ہی تو ہو کے رہ گئے, جو آپ نے خواب میں دیکھا تھا وہی تو ہوا. وہ حقیر ہو گئے, چوہوں کی طرح باندھ لیے گئے, گرفتار ہوئے, سرداران مارے گئے, مسلمانوں کو کھروچ بھی نہ آئی. اور کسی کہتے ہیں حقیر ہونا. مسلمانوں کے حوصلے بلند تھے, قوت ایمانی, جذبہ ایمانی سے سرشار تھے. خواب حضور نے جو دیکھا وہ ایگزیکٹ تھا. تعبیر مختلف ہو سکتی ہے, خواب کے سمجھنے میں فرق ہو سکتا ہے. صحابہ کرام نے یوں سمجھا حقیر کا مطلب یہ تعداد کم ہوگی. اللہ یہ سمجھانا چاہتا تھا حقیر کا مطلب یہ ہے کہ وہ اپنی ہمت کے اعتبار سے, اپنی بزدلی کے اعتبار سے مسلمانوں کے سامنے حقیر ہو کے رہ جائیں گے. اس یریکہم اللہ فی منامک قلیلا ولو اراکہم کثیرا لفشلتم, اگر وہ ان کو بہت بڑا کر کے تمہیں دکھاتا خواب میں اور تم ان سے بیان کرتے, لفشلتم, یقیناً تمہارے حوصلے پست ہو جاتے. تمہارے یعنی تم میں سے جو لوگ چھپے ہوئے ضعیف الایمان ہیں, کمزور ہیں, ان کے حوصلے, نئے ایمان والے ہیں, نئے نئے ایمان لائے ہیں, ان کے حوصلے پست ہو جاتے. آنکھ تو رسول کی ہے اور رد عمل صحابہ کرام کا, یہ ضعیف الایمان لوگوں کا بیان کیا جا رہا ہے, قوم کا بیان کیا جا رہا ہے. خواب تو رسول دیکھ رہے ہیں, رد عمل بیان ہو رہا ہے قوم کا, یہ بتانے کے لیے کہ رسول ہی در حقیقت قوم کا دیدہ بینا ہوتا ہے. ان قوم کی طرف سے خواب دیکھ رہے ہیں رسول, اور رد عمل ظاہر کر رہی ہے قوم. لفشلتم ولتنازعتم فی الامر, اور تم اس معاملے میں مختلف ہو جاتے. کچھ لوگ کہتے لڑنے کے لیے جائیں, کچھ لوگ کہتے نہیں جائیں. ولکن اللہ سلم, لیکن اللہ نے تمہیں اس سب جھگڑے سے بچایا. انہ علیم بذات الصدور, کس کے دل میں کیا تھا, کتنا ایمان تھا, کتنا ذوف تھا, یہ تو اللہ جانتا تھا. وَإِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا, اور جب دکھایا خدا نے ان کو, جب تم ملے دونوں لشکر آپس میں, ان کو دکھایا کہ تم نے یہ سمجھا کہ وہ کم ہیں اور انہوں نے یہ سمجھا کہ تم کم ہو. اِذْ يُرِيكُمُهُمْ إِذْ الْتَقَيْتُمْ فِي أَعْيُنِكُمْ قَلِيلًا وَيُقَلِّلُكُمْ فِي أَعْيُنِهِمْ, تمہیں تھوڑا کر دیا ان کی نگاہوں میں, ان کو تھوڑا کر دیا تمہاری نگاہوں میں. صحابہ کرام کہہ رہے تھے ارے یہ تھوڑے سے لوگ ہیں, ان سے ہم جیت لیں گے. کفار یہ کہہ رہے تھے ارے یہ تھوڑے سے ہیں, ان سے ہم جیت لیں گے. مسلمان تو واقعی تھوڑے سے تھے, وہ تو صحیح دیکھ رہے تھے. مسلمان ان کو تھوڑا دیکھ رہے تھے, کمتر دیکھ رہے تھے, اپنے بڑھے ہوئے حوصلوں کی بنا پر دونوں ایک دوسرے کو کمتر سمجھ رہے تھے. کیوں؟ لیقضی اللہ امرا کان مفعولا, تاکہ یہ فیصلہ کن مرحلہ پار ہو جائے, کوئی ہٹنے نہ پائے. وہ جمے رہیں کفار یہ سوچ کر ارے یہ تھوڑے سے ہیں, مسلمان جمے رہیں یہ سوچ کر ارے یہ تھوڑے سے ہیں, کیونکہ خدا اس کو آر پار ہی کر دینا چاہتا تھا. لیقضی اللہ امرا کان مفعولا وإلی اللہ ترجع الامور, اور سارے فیصلے اللہ کی طرف لوٹتے ہیں. دلوں میں حوصلہ, دلوں میں جذبہ ایمانی, کس کے دل میں کتنا ہے, کون اللہ کی راہ میں قدم آگے بڑھاتا ہے, کون پیچھے ہٹاتا ہے, نگاہوں میں دوسرے کو کم کر کے دکھانا, بڑھا کے دکھانا, یہ ساری باتیں یہ سب اللہ کے بتائے ہوئے فیصلے کے اور پروجیکٹ کے مطابق ہوتی ہیں. دنیا میں ہم صرف مظاہر دیکھتے ہیں, لیکن منصوبے جن کو ہم اتفاقات سمجھتے ہیں وہ اتفاقات نہیں ہوتے ہیں, وہ اللہ کے بنائے ہوئے ایک عظیم نظم کا حصہ ہوتے ہیں. ہم تو اتفاق سمجھتے ہیں اس کو, صرف یہ لشکر آ گیا ادھر سے, وہ لشکر اینڈ ٹائم پہ ادھر سے آ گیا, اتفاق سے ایسا ہو گیا. لوگ یہ کہتے ہیں اتفاق سے ایسا ہو گیا.
سب باتیں اتفاق سے ہوتی ہیں. میں ان کی ڈاکٹر راجندر پرساد کتاب ہے وہ پڑھ رہا تھا, بھارت درپن. سب اتفاقات ہی ہیں. بھارت میں مسلمان جس وقت آئے اس وقت یہ لوگ آپس میں لڑائی میں مصروف تھے, یہاں کے راجے مہاراجے, اتفاق تھا. پھر یہاں پر بودھ مذہب کی اور برہمنوں کی لڑائی ہو رہی تھی, اتفاق تھا. برہمن جو ہے یہاں پر ذات پات کا سسٹم قائم کرنا چاہتے تھے, بودھ دھرم یہاں ذات پات کا سسٹم ختم کرنا چاہتا تھا, اتفاق کی بات تھی. اس سے مسلمانوں نے فائدہ اٹھا لیا, وہ یہاں پہ چھا گئے. سب اتفاقات. تاریخ کی تشریح لوگ اتفاق کے نتیجے میں کر دیتے ہیں, سارے اتفاقات ہوتے ہیں, لیکن اتفاقات خدا کے بنائے ہوئے ایک عظیم منصوبے کے مطابق وقوع پذیر ہوا کرتے ہیں. ہم اس کو سمجھا نہیں کرتے, ہم صرف ظاہری شکل دیکھتے ہیں. اس کے پیچھے اللہ کا ایک منصوبہ کام کر رہا ہوتا ہے, وہ اس کا جز ہوتے ہیں اتفاقات, اور ان کے نتیجے میں کوئی چیز وجود میں آتی ہے. خدا تعالیٰ نے طے کیا ہے مثال کے طور پر اس آدمی کا بچہ ٹھیک ہو جائے گا, یہ طے ہے. اتفاق سے کوئی ڈاکٹر صاحب گھر پر آ گئے, ایک ہومیوپیتھک ڈاکٹر آ گئے, ایک دوا ٹپکا گیا اس کے منہ میں, ٹھیک ہو گیا. وہ لگتا ہے اتفاق سے وہ آ گئے تھے, مجھ سے ملنے آئے تھے, بات کرنے آئے تھے. اتفاق لوگ سمجھتے ہیں لوگ اس کو. وہ اتفاق نہیں, وہ خدا کا مشیت, خدا کا فیصلہ ہوتا ہے. اس طرح سے وہ روب عمل آتا ہے, ہم اس کو اتفاق سمجھتے ہیں. جو کچھ بھی بدر میں ہوا وہ ظاہری اتفاقات کی کہانی لگتی ہے. صحابہ نکلے ہیں تجارتی قافلے کے لیے, وہاں پہنچ کر معلوم ہوا لشکر آ گیا. پھر وہاں پہنچ گئے اینڈ ٹائم کے اوپر, اسی رات بارش ہو گئی. بارش سے مسلمان جو ہے وہ تو ان کی ریت جم گئی, کفار کے ہاں کیچڑ دلدل ہو گئی. مسلمانوں کو پانی مل گیا, وہ بارش میں شرابور ہو گئے. ان کے سارے اسلحہ بھیگ گئے, ان کا راشن سارا بھیگ گیا. وہ پریشان ہو گئے, کیا کریں بھیگے ہوئے راشن کو. سب اتفاقات ہوتے چلے جا رہے ہیں. یہ ظاہری اتفاقات ہیں, اور اللہ کی جو مدد آتی ہے بندگان خدا کے لیے وہ اسباب کے دائرے میں آتی ہے. لیکن چونکہ ساری چیزیں خدا کے دست قدرت میں ہیں, اور جس طرح چاہے وہ حالات کو موڑ دیا کرتا ہے, تو اللہ تعالیٰ کمتر وسائل کے ہوتے ہوئے اہل حق کو کامیاب کیا کرتا ہے, اور برتر وسائل کے ہوتے ہوئے اہل باطل ناکام ہو جایا کرتے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ کا اصول ہے, کیونکہ سارے معاملات اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہیں. اور تمہیں معلوم ہونا چاہیے کہ جو کچھ بھی غنیمت تم حاصل کرتے ہو, تھوڑی ہو یا بہت, اللہ کے لیے ہے اس کا 5واں حصہ. اللہ کے لیے ہونے کا مطلب یہ ہے کہ اس کے رسول کے لیے ہے, رسول کے ذی القربا کے لیے ہے, ملت کے یتیموں کے لیے ہے, ملت کے مسکینوں کے لیے ہے, اور مسافروں کے لیے ہے. اگر تمہیں اللہ پر واقعی یقین ہے, اور اگر تم واقعی یہ سمجھتے ہو کہ اس روز اپنے بندے پر ہم نے جو فتح نازل کی تھی, جس سے حق اور باطل کا فیصلہ ہوا, در حقیقت وہ ہم نے نازل کی تھی. اور یہ کہ اللہ آئندہ بھی ہر چیز پر قادر ہے. یاد کرو وہ وقت جب تم اس کنارے پر تھے جو ادنا کنارہ تھا, اور وہ اس کنارے پر تھے جو اقصی کنارہ تھا, اور قافلہ ان کے پیچھے تھا. اگر لڑائی کا فیصلہ کسی قرارداد کے مطابق ہوا ہوتا تو کبھی بھی ٹائم کی یہ سیٹنگ نہ ہوتی. لیکن اللہ تو چاہتا تھا جو ہونا ہے وہ ہو جائے, اور وہ اس لیے چاہتا تھا ایسا تاکہ اب جس کو دنیا میں باطل پر رہنا ہے وہ کھلے دن کی روشنی میں باطل پر رہے, اور جس کو حق کے ساتھ رہنا ہے وہ دن کی روشنی میں حق کے ساتھ رہے. اور اللہ تو سب کچھ سنتا اور جانتا ہے. اے رسول, اس نے تمہیں خواب میں ان کو تھوڑا کر کے دکھایا. وہ اگر تم زیادہ کر کے دکھاتا تو تم میں سے کچھ لوگوں کی ہمتیں ٹوٹ جاتی, اور تم اس معاملے میں آپس میں اختلاف کرنے لگتے. لیکن اللہ نے اس اختلاف سے بچائے رکھا, اور دلوں کا حال اس کو معلوم ہے. اور جب اس نے عین میدان جنگ میں ان کو تمہاری نگاہوں میں کم کر کے اور تم کو ان کی نگاہوں میں کم کر کے دکھایا تاکہ جو ہونا ہے وہ ہو جائے, کیونکہ سارے فیصلے تو بہرحال اللہ ہی کی طرف لوٹ کر کے جاتے ہیں. کوئی سوال؟ زکات تو ادا ہو جاتی ہے. میں نے نہیں کہا جیسے نماز بھی اکیلے پڑھیں تو ادا ہو جاتی ہے, لیکن میں نے یہ کہا نماز کے لیے جماعت سے پڑھنے کا حکم ہے, ایسے زکات کے لیے بھی جماعت سے دینے کا حکم ہے. اقیموا الصلاۃ وآتوا الزکات. لیکن نماز ہم اکیلے پڑھیں تو ادا تو ہو جاتی ہے نماز, ایسی زکات اکیلے دیں تو ادا تو ہو جاتی ہے. لیکن طریقہ اس کا یہی ہے کہ وہ ایک جگہ جمع ہو اور پھر ضروریات کے مطابق تقسیم کی جائے. طریقہ یہی ہے جو اسلام نے تجویز کیا ہے. ویسے تو آگے آ رہا ہے بیان, لیکن یہ کہ جنگی قیدی جو ہوتے ہیں وہ تو بڑی تفصیل سے درس ہو چکا ہے اس کے اوپر, آپ شاید تھے نہیں. اچھا ہاں, جنگی قیدی جو ہوتے ہیں ان کا سلوک یہ ہوتا ہے کہ ان سے بات کی جاتی ہے. وہ جو ہیں جن سے ہوئی ہے جنگ, اگر وہ اس کے
ٹرانسفر پہ تیار ہو جاتے ہیں، انہیں ہمارے قیدی دے دیں، اپنے قیدی لے لیں، تو یہ ہو جاتا ہے. اگر وہ اس کے لیے تیار نہیں ہوتے تو اس میں قیدیوں میں کچھ عورتیں ہوتی ہیں، کچھ مرد ہوتے ہیں، ان کو ایڈجسٹ کیا جاتا ہے اسلامی سماج میں. مرد غلام بنائے جاتے ہیں، عورتیں کنیز بنائی جاتی ہیں. غلام اور کنیز کا مطلب کیا ہے وہ میں آپ کو بتا چکا ہوں کہ غلام کا مطلب ہمارے ذہن میں جو آتا ہے وہ نہیں ہے. اس کے لیے اگر اسلامی غلام کے لیے کوئی اور ہی لفظ بولنا چاہیے. اس غلام سے ذہن میں یہ آتا ہے کہ جیسے کڑے بڑھے ہوئے، حلقے بڑھے ہوئے. کنیز سے مطلب یہ آتا ہے بازار میں کھڑی ہیں لڑکیاں بک رہی ہیں، یہ سب نہیں ہے. بلکہ کنیز کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس کو اسلامی سماج میں ایڈجسٹ کیا جاتا ہے. کیا کریں؟ اگر نہ کریں تو کیا کوئی ان کے لیے طوائفوں کا بازار کھولے؟ مسلم کیا ہوگی جب تک وہ بالغ نہیں ہوتی ہے. بالغ ہونے کے بعد یہ اس کا اختیار ہوگا وہ کون سا دین قبول کرتی ہے. اس کے اوپر کوئی پنشمنٹ نہیں، کوئی دباؤ نہیں، کوئی پریشر نہیں. یہ اس کا اپنا فیصلہ ہے وہ کون سا دین قبول کرتی ہے. ہاں لیکن ایسا ہے نہیں جی. اگر آپ کے غیر مسلم کولیگ صاحب سے ذرا آپ سمجھائیں پوزیشن کہ یہ ہے کہ وہ بالکل آزاد ہے، جو ان سے دین چاہے قبول کرے، اسلامی کو اس کو کوئی نہیں کرے گی کسی قسم کی. جب وہ لڑکی سے کچھ نہیں کہہ رہی، اگر وہ لڑکی جب کنیز کہلائی جا رہی ہے اسلام قبول کر لے تو پھر بات ہی کیا رہ جاتی ہے. پھر تو نکاح کر لے کسی سے بھی. تو کنیز تو اس لیے ہوتی ہے کہ اس پہ کوئی دباؤ نہیں ڈالا جاتا. لیکن اسلام یہ نہیں چاہتا کہ ابھی اس نے اسلام تو قبول کیا نہیں ہے تو اس کو طوائف بنا دیا جائے، بلکہ اسلام اس کی عزت دینا چاہتا ہے. اس کے گھر والے واپس نہیں لے رہے، اس کی حکومت اسے لے نہیں رہی، یہ اسلام قبول کر نہیں رہی. اب کیا کریں؟ اسلام قبول کر لیتی تو بیوی بن جاتی کسی کی، اس کے گھر والے لے لیتے تو یہ اپنے گھر چلی جاتی. اب اس کو کیا طوائف بنا کے بٹھائیں؟ اس لیے اس کو کسی گورنمنٹ جو ہے اس کو دیتی ہے کسی مجاہد کو، اس کا باقاعدہ نکاح ہوتا ہے، اس سے اس کی اولاد جائز ہوتی ہے، تو وہ سب مال جائیداد میں شریک ہوتی ہے. اس کو پورے حق ہوتے ہیں، اولاد کے پورے حق ہوتے ہیں. اور وہ عورت اگر چاہے تو وہ آزاد بھی ہو سکتی ہے. پہلا لڑکا ہونے کے بعد وہ آزاد ہو جاتی ہے، اپنے گھر جا سکتی ہے اگر اس کے حالات ہیں تو کچھ بھی ہے. یعنی اس کا پورا اسلام تحفظ کرتا ہے، کوئی زیادتی نہیں کرتا اس کے اوپر. بلکہ جتنا اسلام کر رہا ہے یعنی پردیش میں جہاں اس کا کوئی نہیں ہے اور اتنی اس کی عزت بچا رہا ہے تو کوئی بچائے گا بھی نہیں. اور جگہ تو یہ کریں گے سیدھے سیدھے اس کو لے جائیں گے. جو ہو رہی ہے آج کل یعنی ایڈلٹری ہو رہی ہے یا بلااتکار، یہ سب عام ہے جو فوجی کرتے ہیں. اسلام تو اتنا اس سے پاکیزگی سے کام لیتا ہے. اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى ال محمد كما باركت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم انك حميد مجيد. ربنا اننا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ٹھہریے گا 1 منٹ کے لیے کچھ اعلان آپ کرنا ہے. آئیے. اگلے ہفتے مطلب رمضان جو کہ آ رہے ہیں اس لیے جمعے کی نماز کے بعد درس شروع ہوا کرے گا.